बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर है और दिन है सोमवार का। आपको पता है कि आज सुबह से ही एक पाकिस्तान में एक तहलका खेज खबर जो है वो अंसार अब्बासी साहब की जानिब से दी न्यूज़ में और जंग अखबार में लगाई गई और जंग अखबार ने उसको पूरा एक हाईलाइट करके लगाया और उसके बाद से पाकिस्तान में एक कोहराम बर्पा कर दिया गया। और कोहराम ये बर्पा किया गया कि एक ऐसा एफिडेविट राना शमीम का जिसकी खबर जो है वो लगाई गई, जिस एफिडेविट की बुनियाद पर शरीफ खानदान के हामियों ने दोबारा उछलना कूदना शुरू कर दिया कि जनाब मियां नवाज शरीफ बरी हो गए हैं, उनके हक में बहुत बड़ी गवाही आ गई है। मैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये साबित होता है कि ये सब कुछ एक तयशुदा प्लान के तहत था, मंसूबे के तहत था, किस चक्कर में था, क्या क्या इसमें उनसे गलतियां हो गई हैं, उन पे अलग से बात करेंगे। लेकिन असल तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मामला क्या है कि क्यों ये 66 घंटे पहले 12 बजे 17 नवंबर दिन 12 बजे से 66 घंटे पहले तकरीबन यह खबर प्लांट की गई, यह खबर जारी की गई। वरना देखें ना, लंदन में एक एफिडेविट उन्होंने जो है वो लंदन में एक एफिडेविट उन्होंने वहां पे दिया और वहां से उन्होंने उसकी तस्दीक कराई, सारा कुछ कराया। तो पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान के इदारों से ज़ाहिर खबर आ जाती है। तो अगर ये पाकिस्तान के इदारों की खबर यहां पे कोई उन्होंने ये किया होता, कहीं पे पैनल भी जमा कराया होता, रिकॉर्ड कराया होता, अटेस्ट करवाया होता, तो उस वक्त होना यह था कि ठीक है सहाफियों के सोर्स होते मिल जाते। लंदन का ये एफिडेविट था, लंदन के सहाफी को ब्रेक कर देते ये। और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल ही मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर एक ट्वीट की और कहा कि सबसे बड़ी खुशी ये होती है जब आप अपनी जिंदगी में सच्चे साबित हो जाते हैं। यानी मरियम नवाज साहब को मुकम्मल तौर पर पता था कि आज जंग अखबार में यह खबर जारी होने जा रही है और नवाज शरीफ के हक में यह खबर लगाई जा रही है। यह सारा मरियम नवाज को पता था। अब मामला यह है, मैं आपको, अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं आपको याद होगा जब ये मरियम नवाज साहिबा का केस मैरिज के ऊपर शुरू हुआ था, उस वक्त मैंने वीडियो की थी और मैंने कहा था कि पाकिस्तान के मीडिया की अक्सरियत को अंदाजा ही नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत को अंदाजा ही नहीं है कि ये कितना बड़ा केस जो है वो शुरू हो चुका है। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का, जो मौजूदा सियासी तारीख है, इसका सबसे बड़ा केस है। और उसकी वजह यह है कि केस जो है वो मैरिज के ऊपर शुरू हुआ 152 या 172 रोज बाद। मैंने दिन भी आपको गिन के बताए थे कि ये जनाब सितंबर 2018 में मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब ये रिहा हुए थे जमानत के ऊपर, और ये अब आके 2021 में मैरिज के ऊपर इनके केस की समाअत शुरू हुई। मैरिज के ऊपर पहले टेक्निकल बुनियादों पे चलता रहा, जमानत का मसला है, ये मसला है, ये मसला है। तो ये तकरीबन आप ऐसे समझें कि 1052 या 1072 रोज मैंने बताए थे, उन इतने दिनों के बाद ये केस जो है वो मैरिज के ऊपर शुरू हुआ। अब मरियम साहिबा का मसला यह है कि उनके पास मैरिज पे बताने को कुछ नहीं है, उनके पास अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ नहीं है। उनको जज मोहम्मद बशीर साहब के फैसले को गलत साबित करने के लिए नजर यही आ रहा है कि उनके पास कुछ नहीं है। वो मुसलसल ये चाह रही है मरियम साहिबा कि किसी तरह से इस केस को जो है वो इल्तवा का शिकार किया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने कभी वो नहीं आती थी, कभी वकील नहीं आते थे। फिर जब उन्होंने देखा कि अब तो केस मैरिज के ऊपर शुरू हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, फिर उन्होंने कहा जी मेरे वकील जो हैं वो विड्रॉ कर गए हैं, अमजद परवेज साहब, मैं नया वकील करना चाहती हूं। वकील अमजद परवेज साहब ने विड्रॉ किया ही नहीं अपना वकालतनामा। फिर कहा गया एक समाअत पर कि जी नए वकील जो हैं वो इरफान कादिर साहब होंगे, लेकिन इरफान कादिर साहब ने यह कहा है कि वो अगली समाअत पे पेश होंगे। फिर तारीख ले ली गई। इरफान कादिर साहब आए, उन्होंने कहा जी मैंने तो अब केस लिया, मुझे टाइम दें। फिर तारीख ले ली। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इरफान कादिर साहब ने, मरियम साहब ने कहा हम एक दरखास्त दायर करना चाहते हैं। फिर उस दरखास्त दायर करने के लिए इजाजत तलब कर ली अदालत से। करते कराते अल्टीमेटली वो वक्त आ गया जब इन्होंने वो दरखास्त दायर कर दी। उस दरखास्त में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई बहुत बड़ी चीज होगी। कोई मरियम साहब जैसे कह रही थी कि एक ऐसे मैं शवाहिद और सबूत सामने रखने वाली हूं जिससे केस का सारा रुख मुड़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उसमें कोई भी नया नहीं था। उसमें जज अरशद मलिक साहब का जिक्र था। अरशद मलिक मरहूम साहब का जो मामला है वो है वो अल अजीजिया फ्लैगशिप का मामला है, वो एमन फील्ड का मामला ही नहीं है। एमन फील्ड केस तो सुने जज मोहम्मद बशीर साहब ने था। दूसरी बात यह है कि जज मोहम्मद बशीर साहब की ऑडियोज और वीडियोज जो हैं वो आज के दिन तक शरीफ खानदान ने रिकॉर्ड पर अदालत में जमा नहीं करवाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा था और एतजाज हसन साहब कई मौकों पर एतजाज हसन साहब ने ये बात कही कि जब से अरशद मलिक की ऑडियोज और वीडियोज आई हैं, अगर शरीफ खानदान ये समझता है कि उन ऑडियोज और वीडियोज की बुनियाद पे वो बरी होना चाहिए उनको, तो उसके बाद से नवाज शरीफ जितना भी अरसा कैद में रहे उसका जिम्मेदार खुद शरीफ खानदान है, क्योंकि उनको वो ऑडियोज और वीडियोज
جا کے ہائی کورٹ میں ریکارڈ پر رکھنی چاہیے تھی, عدالت میں رکھنی چاہیے تھی, لیکن انہیں بھی پتا تھا کہ وہ ڈاکٹر تھی, وہ ایڈٹ شدہ تھی, ان کو پتا تھا کہ وہ ثابت نہیں کر سکتے, اس لیے ناصر بٹ بھی پاکستان سے بھاگ گئے, وہ بھی پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے, انہوں نے بھی وہ آڈیوز اور ویڈیوز نہیں ریکارڈ پہ رکھی. مریم صاحبہ کہتی میرے پاس تھی نہیں, مجھے دکھا کے اور وہ جس بندے کے پاس تھی وہ لے گیا, تو اس وقت ان کو فائدہ نہیں ہوا. پھر انہوں نے اسی درخواست میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بھی اس میں رکھا. اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آلریڈی سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو برطرف کر دیا تھا, ان کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کیا ہوا ہے, تو اس کے اوپر ہائی کورٹ کیا کر سکتا ہے. جب ان کو یہ نظر آیا کہ نہ شوکت عزیز صدیقی صاحب والا معاملہ چلا, نہ ارشد ملک صاحب والا چلا, کہیں پہ یہ ذکر کرنا چاہتے تھے جنرل فیض صاحب کا, پھر جب ان کو یہ لگا کہ سول ملٹری اختلافات ہیں اور شاید پنڈی اور اسلام آباد میں بھی اختلافات ہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر تعریفیں شروع کر دی فوج کی کہ جی ادارے کی ہم فیض صاحب کا نام یہ بغیر کہا کہ ان کا ہم نام نہیں لینا چاہتے, پھر ادارے میں لائن ہوتے ہیں, اداروں کا بڑے میں احترام ہے, آئی ایس آئی زبردست ایجنسی ہے, فوج زبردست ادارہ ہے. یہ ساری ویڈیوز آپ کو یاد ہوگا, میں ساتھ ساتھ کرتا چلا آیا کہ یہ ان کی حکمت عملیاں چینج ہو رہی ہیں. اب معاملہ یہ ہے, جب انہوں نے دیکھا اچھا اس میں ان کے ساتھ بڑا ایک عجیب ماجرا ہوا. یہ چاہ رہے تھے کہ اس درخواست کے اوپر جو انہوں نے درخواست دی کہ ان چیزوں کی وجہ سے مریم صاحبہ کو بری کر دیں, وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو عدالت نے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا, عدالت نے کہا بات سنیں, اس میں بھی ہم نے شواہد دیکھنے ہیں, فیکٹس دیکھتے ہیں, یہ دونوں ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. یہ چاہتے تھے کہ پہلے اس درخواست پہ فیصلہ ہو, اس کے اوپر انہوں نے لگتا تھا کہ کئی دن کی سماعت ہوگی, پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہم لے جائیں گے, سپریم کورٹ میں چلے گا اور یہ تاریخ پہ تاریخ ہوتی چلی جائے گی, ڈیلے ہوتا چلا جائے گا. اور اصل مقصد وہی ہے, کسی طرح سے یہ اس معاملے کو, مریم صاحبہ کی اپیلوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں اس دور تک جس دور میں ان کی مرضی کے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ میں آنے ہیں. اس وقت تک یہ اس معاملے کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, اس معاملے تک لٹکانا چاہتے ہیں. اب جب ان کو لگا کہ یہ تو عدالت نے اس درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا کے کہا ہے کہ ہم اس درخواست کو اور جو اپیل ہے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے, یہ پوائنٹ وکلا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ وہ جو درخواست میں انہوں نے کہا کہ پہلے اس درخواست پہ فیصلہ کریں, عدالت نے کہا کہ درخواست میں جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا, اپیل میں بھی آپ نے وہی ہے, اپیل میں بھی آپ نے بریت مانگی ہے, درخواست میں بریت مانگی ہے, ہم آپ کے اپیل میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھے بغیر درخواست پہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم درخواست پہ اگر مریم کو بری کر دیں گے تو اپیل کہاں جائے گی, وہ پینڈنگ رہے گی, تو وہاں پہ بھی ان کو جو ہے وہ عدالتی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. تو اب ایک نیا کھیل جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے, لیکن اب انہوں نے یہ رانا شمیم کا جو بیان حلفی تھا اس کو اخبار میں شائع کروا دیا, جاری کروا دیا. مریم صاحبہ نے پہلے ٹویٹ کر دیا کہ جی اپنی زندگی میں نواز شریف جو ہے وہ سچے ثابت ہو گئے ہیں, بری ہو گئے ہیں, عوام کی عدالت میں یہ ساری چیزیں انہوں نے کر دی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اصل میں یہ اس ٹرائل کو جو ہے اس اپیل کو رکوانا چاہتے ہیں, اور اس میں عامر فاروق صاحب کا نام اس لیے لکھا گیا ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں, ورنہ عامر فاروق صاحب اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے جس بینچ نے مریم صاحبہ کی اپیلیں سنی تھی. وہ تو محسن اختر کیانی صاحب اور ان کے ساتھ گل حسن اورنگزیب صاحب تھے, اور اس کے بعد پھر اطہر ملہ صاحب وہ کیس سنتے رہے. تو یہ تو اس میں وہ بینچ تو اس کا عامر فاروق صاحب تو اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے. تو انہوں نے صرف اور صرف یہ اس کیس کو جو بدھ کو ہونے جا رہا ہے, بدھ کو سماعت ہوگی 12 بجے, اس سے پہلے یہ جاری کیا گیا ہے عدالت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے, عدالت کو ملائن کرنے کے لیے, عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب بینچ سے علیحدہ ہو جائیں, کیس سننے سے انکار کر دیں. جب وہ انکار کر دیں گے پھر زیرو سے یہ کیس شروع ہوگا, زیرو سے شروع ہوگا. بس ان کا ایک ہی مقصد ہے, ڈیلے اور ڈیلے. اگر یہ ڈیلے نہیں ہوتا, میں آپ کو دوبارہ یہ بتا رہا ہوں جو کہ میں کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میکسیمم 4 سے 6 ماہ میں اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا, اس سے زیادہ یہ نہیں ہوگا. اور دو ہی چیزیں ہیں, یا مریم صاحبہ باعزت بری ہوں گی یا کنوکشن برقرار رہے گی اور وہ جیل چلی جائیں گی. اور مسلم لیگ نون کی سیاست اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, مریم صاحبہ کے اس کیس کے اوپر. اور اس کیس کا فیصلہ پاکستان کی سیاست کو ہلا کر رکھ دے گا. اگر مریم صاحبہ باعزت بری ہو جاتی ہیں ہائی کورٹ سے, پھر وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں اس وقت تک جب تک اگر معاملہ یہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم کر دیتی ہے اور کنوکشن برقرار رکھتی ہے اور بحال کر دیتی ہے, پھر تو دوبارہ وہ کنوکٹ ہو جائیں گی. ورنہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بریت کے بعد وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں. اور اگر مریم صاحبہ کی کنوکشن برقرار رہتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, پھر وہ اسی دن کمرہ عدالت سے نکلتے ہی گرفتار ہو کے اڈیالہ چلی جائیں گی. اور اس کے بعد شریف خاندان اس کیس کو اوپر چیلنج کرے, اس فیصلے کو چیلنج کرے گا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ اگر ہائی کورٹ کی جو کنوکشن برقرار رکھنے کا فیصلہ اس کو کالعدم کرے گی تو ویل اینڈ گڈ. ورنہ مریم صاحبہ 7 سال تک یا 10 سال تک یا جتنی بھی سزا بڑھتی ہے کم ہوتی ہے, جتنی بھی سزا وہ ہوگی اس سزا کے مطابق مریم صاحبہ
جو ہے وہ جیل جائیں گی. بڑھنے کا امکان شاید اس لیے نہ ہو کیونکہ میرا خیال ہے کہ نیب نے شاید سزا بڑھوانے کا, مجھے نہیں پتا کہ مریم صاحبہ کی سزا بڑھوانے کا انہوں نے چیلنج کیا تھا یا استدعا کی تھی یا نہیں کی تھی, میرا خیال ہے نہیں کی تھی, تو وہی 7 سال ہی ہے. تو بہرحال اگر سپریم کورٹ ہائی کورٹ بھی کنوکٹ کرتی ہے کہ جی وہ کنوکشن ٹھیک تھی, جج محمد بشیر کا فیصلہ ٹھیک تھا, اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے, جو احتساب عدالت کے فیصلے کو انہوں نے برقرار رکھا ہے, تو پھر مریم صاحبہ کمرہ عدالت سے نکلتے ہی گرفتار ہو کے جیل چلی جائیں گی, اور پھر مسلم لیگ نون کی جو صورتحال ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری گیم, یہ سارے کا سارا پلان صرف اور صرف 17 نومبر کو جو سماعت ہونے جا رہی ہے اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے ہے, اس کو آپ ایسا سمجھیں کہ رکوانے کے لیے ہے, اور اس میں جج عامر فاروق صاحب کو کنٹروورشل بنانے کے لیے ہے. ورنہ عامر فاروق صاحب اوپن مائنڈ کے ساتھ سن رہے ہیں, زبردست انداز سے کیس سن رہے ہیں, کہیں پہ نہیں لگتا کہ وہ بائسڈ ہوں, اور اسی لیے اطہر مرزا صاحب نے جو ہے وہ نوٹس بھی لیا ہے. اس نوٹس میں اس کے جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں کیا کچھ ہے اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن یہ اصل بات ہے, اصل اس کیس کو انفلوئنس کرنا ہے, دفاع ہے نہیں, ثبوت ہے نہیں, منی ٹریل ہے نہیں, محمد بشیر کے فیصلے, جج محمد بشیر صاحب کے فیصلے کو غلط ثابت کر نہیں سکتے, ارشد ملک صاحب کی ویڈیوز کا معاملہ کہیں پہ نہیں ہے, اور وہ آلریڈی جو انہوں نے درخواست دی بھی ہے تو وہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, لیکن انہوں نے آڈیوز اور ویڈیوز پیش نہیں کی, اور شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ وہ ثبوت نہیں دے سکے تھے جو انہوں نے الزامات لگائے تھے, اور اس وجہ سے ان کو برطرف کر دیا گیا تھا. یہ سارا معاملہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے. کل کا دن امپورٹنٹ ہے, کل 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوگی. سماعت کا آنکھوں دیکھا حال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لکھنی محمد کامل ناصرو, اللہ حافظ.